لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل على محمد بعدد أمواج البحار. اللهم صل على محمد بعدد معلوماتك وسلم تسليما كذلك. واجب الاحترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنایا. آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اور کسی نبی کو اتنی بڑی نبوت ملی نہیں. کوئی نبی علاقے کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، کوئی قریے کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، اور ہمارے نبی پوری کائنات کے نبی. اس لیے پیغمبر پر ذمہ داری بھی بہت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی سے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے آپ کے سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کی کمر سے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ اور ایسا بوجھ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا وہ بوجھ ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا. میں نے ایک مرتبہ کئی جگہوں پر یہ بات کہی کہ اس سورہ انشراح میں اللہ نے جس بوجھ کا ذکر کیا وہ بوجھ کیا تھا کہ جس نے نبی کی کمر کو جھکا دیا تھا، اور وہ بوجھ پھر ہلکا کیسے ہوا؟ کہ جس کو اللہ رب العزت پیغمبر پر احسان جو کیے ہیں اللہ نے، تو ان میں اس احسان کو بھی اللہ نے بتلایا. وہ بوجھ یہ تھا کہ ہمارے نبی جن کو اللہ نے ساری دنیا کا نبی بنایا ہے، اب جب نبی ساری دنیا کے ہیں اور نبیوں سے ان کی عمر بھی دنیاوی کم ہے 23 سال، اور ایریا بھی نبوت کے لیے پوری دنیا دی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اسے آگے پہنچائیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب میرے پیغمبر سوچتے ہیں فرد واحد ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں، تیز سواریاں بھی اس زمانے بھی نہیں کہ جیسے آج دن کو ہم یہاں ہوتے ہیں، شام کو کوئی پشاور پہنچا ہوا ہوتا ہے، شام کو پشاور ہوتا ہے تو صبح کو جناب وہ کوئٹہ میں پہنچا ہوتا ہے. ایسی سواریاں بھی نہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور بھی نہیں کہ یہاں سے گفتگو کی جائے بذریعہ فیس بک کروڑوں لوگ دیکھ لیں. ایسے کوئی ذرائع بھی نہیں.
کہ جس کی بات اپنی بات کو ایک دم ساری دنیا تک پہنچائیں، اور ادھر حکم ہے کہ ہم نماز دیں گے دنیا تک پہنچاؤ گے، ہم زکوٰۃ دیں گے دنیا تک پہنچاؤ گے، ہم آپ کو قرآن دیں گے دنیا تک پہنچاؤ گے، ہم جو حکم دیں گے آپ نے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اب یہ وہ سوچ تھی کہ یہ ہوگا کیسے، یہ میرے رب کا یہ پیغام ساری دنیا میں پہنچاؤں گا کیسے، اور ساری دنیا میں یہ دین پہنچے گا کیسے، اور رب نے میری ڈیوٹی ساری دنیا کی لگائی ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ نے آپ پر نازل ہوئے احکام کو دنیا تک نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ پیغمبر کی سوچ تھی جس کو اللہ نے یوں تعبیر کیا کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ آج بھی کوئی انسان کسی بہت بڑی سوچ میں ہو تو کہتے ہیں یار اس سوچ نے تو اس کی کمر کو جھکا دیا ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جو پیغمبر کے ذہن میں، لیکن اب یہ بوجھ ہلکا کیسے ہوا؟ اللہ نے اس بوجھ کو کمر سے اتارا کیسے؟ اب جب یہ سوچ ہے کہ ساری دنیا میں دین کیسے جائے، تو میں مثال دیا کرتا ہوں، آج اگر کوئی مدرسے کا محتمم ہو اور بیچارہ اکیلا ہو تو سارے کام اسے خود کرنے پڑتے ہیں، تعلیم کی طرف بھی توجہ دینی ہے، بچوں کے جناب کھانے پینے کے انتظام کی طرف بھی، مدرسے کی تعمیر کے لیے بھی، اور جناب باہر سے چندہ بھی کرنا ہے، یہ سارے کام ایک محتمم کے اوپر ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے بااعتماد لوگ مل جائیں، بااعتماد ساتھی مل جائیں، محتمم کو بااعتماد عملہ مل جائے تو اب یہ کام بٹ جاتا ہے۔ کسی کو وہ ناظم تعلیمات بناتا ہے، وہ شعبہ سنبھالا گیا، کسی کو اس نے چندے کے لیے سفیر بنا دیا، یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی، کسی نے اسے ناظم خوراک بنا دیا، جناب یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی۔ اب جب کام بٹتا ہے اور کئی لوگ اسے لے لیتے ہیں تو اب وہ کام بٹنے کے بعد محتمم پر بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو بنایا تو ساری دنیا کا نبی، بنایا تو ساری دنیا کا پیغمبر، اور حکم دیا کہ ساری دنیا میں دین لے کے جانا ہے، لیکن جائے گا کیسے؟ تو رب نے انتظام کیا، حبشہ سے بلال دیا تو دین حبشہ تک پہنچ گیا، فارس سے سلمان دیا تو دین فارس تک پہنچ گیا، اور جناب اسی طریقے سے دوس قبیلے سے صحابہ ملے، وہاں تک دین پہنچا، ہندوستان سے صحابہ ملے، دین وہاں تک پہنچا، قیس عبد الرشید کے نام پر افغانستان سے ملے، دین وہاں تک پہنچا۔ ساری دنیا سے نبی کے صحابہ ایمان لانے کے لیے آتے گئے، ایمان لا کر ساری دنیا میں پیغمبر کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ جب نبی نے اپنے صحابہ کے ذریعے، اپنے یاروں کے ذریعے، اپنے جانثاروں کے ذریعے ساری دنیا میں دین پھیلے ہوئے دیکھا، بوجھ ہلکا ہوا تو رب کو کہنا پڑا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے نبی ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کیا، کن کے ذریعے سے؟ بولو، کن کے ذریعے سے؟ کن کے ذریعے سے؟ پھر ساری دنیا میں دین لے کے گئے یا نہیں؟ بتاؤ، نبی کے بعد خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ 2-3 ہی مسلمان رہ جائیں اور باقی کوئی مسلمان نہیں، تو یہ ساری دنیا میں دین پھر پہنچا کیسے؟ یہ ساری دنیا میں دین پھیلا کیسے؟ یہ ساری دنیا تک دین کیسے پہنچایا گیا؟ یہ پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ صحابہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اسی لیے ہماری بنیاد قرآن و سنت، اور قرآن و سنت پہنچانے کا ذریعہ وہ کون؟ ان کو بیچ سے ہٹا دو تو بات پھر نہیں بنتی۔ ایک مناظرے کے دوران بات چلی، ہمارے اہل سنت کے ایک مناظر تھے، بات یوں چلی کہ جناب اب فریق مخالف صحابہ دشمن، اس نے مناظرے سے فرار اختیار کرنا ہے،
اب اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی مشکل شرائط لگاؤ کہ اگلا کہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں. مسئلے پر، خلافت کے مسئلے پر یا تعریف قرآن کے مسئلے پر یہ بات مناظرہ تھا. اب وہ شیعہ عالم کہتا ہے، عالم تو نہیں کہنا چاہیے، شیعہ پنڈت کہتا ہے کہ جناب آپ نے روایت وہ بتانی ہے جو ہمارے مذہب میں متواتر ہو اور قول امام کا ہو، صحابی سے نہ ہو، کیونکہ ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی بتاؤں گا. کہا اگر کسی بات پہ جرح کرنی ہو روایت پر، اس پہ بھی جرح ہمارے امام کی بتانی ہے، کیونکہ ہم اسی کو قبول کریں گے جو ہمارے معصوم اماموں سے ہے. کہا یہ بھی قبول ہے. اب وہ حیران ہے کہ یہ کرے گا کیسے، اور آپ کو پتہ ہے ایسی شرائط ہوتی تو نہیں ہے، لیکن اسے بھگانا نہیں تھا کہ یہ بھی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا حدیث بھی وہی قابل قبول ہوگی جو امام سے آئی ہوگی، صحابی سے نہیں، کیونکہ جب ہم انہیں مانتے نہیں ہیں تو صحابی کی روایت معتبر نہیں ہوگی. اماموں میں سے کوئی ہو، علی، حسن، حسین، امام باقر، امام جعفر تقی علی، نقی علی، یہ حسن عسکری، یہ ہمارے ان میں سے ہو. ان کا یہ بھی شرط منظور ہے. ہر بات پہ وہ کہہ رہے امام سے، حدیث بھی وہ ہوگی جو امام سے لے جائے. کہ ٹھیک ہے. قول بھی وہ جو امام کا، جی ٹھیک ہے. جرا بھی دکھاؤ گے وہ جو امام کی ہوگی. کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ نے کہا جی قول دکھاؤ گے امام کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. حدیث بھی دکھاؤں گا امام کا، جو امام سے آئی ہے وہ ٹھیک ہے. ہمارے مولوی صاحب نے ان سے کہا قرآن کی آیت بھی پیش کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہا بالکل، قرآن کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ کہا کون سا والا قرآن، جو اماموں سے آیا ہے یا صحابہ سے آیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. جو اماموں سے آیا ہے یا صحابہ سے؟ اب جناب وہ سمجھ گیا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا. انہوں نے کہا بھاگنا چاہا. نہیں نہیں، یہ تو آپ کسی اور طرف کا، کسی اور طرف کی بات ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ جب حدیث امام کی ہو سکتی ہے، صحابی کی نہیں، معتبر نہیں ہے تمہارے ہاں، قول امام کا ہوگا نہیں، تو قرآن تو صحابہ کے ذریعے آیا. جب قرآن جیسی کتاب اس پر صحابہ پر اعتماد ہو سکتا ہے تو حدیث کے معاملے میں صحابہ پر اعتماد کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ قرآن کریم کو جمع کرنے والے صحابہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر اسے چھپانے والے صحابہ، پھر یہ کاتبین وہی صحابہ، پھر اسے دنیا میں لے کے جانے والے صحابہ، پھر ساری دنیا میں یہی مصحف عثمانی پڑھا جا رہا ہے جو ایک قرات پر حضرت عثمان بن عفان دنیا کو لے کر آئے ہیں. آج یہ سب مصحف عثمانی ہے. اب بتاؤ، جب قرآن جو صحابہ سے آیا وہ معتبر ہے تو حدیث جو صحابہ سے آئے گی وہ معتبر نہیں؟ حالانکہ حدیث میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قبر واحد ہے، یہ حسن ہے، یہ ہے، ہم حکم لگا. لیکن قرآن کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ والی آیت ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے یا یہ نعوذ باللہ من گڑت ہے؟ جب اتنی بڑی کتاب اس کے معاملے میں اعتماد صحابہ پر ہے تو دین کے سارے معاملے میں اعتماد صحابہ پر ہے. اور یہ خطیبانہ جملے نہیں، یہ عرفات کے میدان میں جب قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی تو وہاں رب نے اسلوب کیا اپنایا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اے نبی کے یارو، آج تمہارے لیے رب نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ نے تو پورے دین ہی کو صحابہ کا دین کہہ دیا. پورا دین مکمل کر کے یعنی نبی کے واسطے سے صحابہ کی جھولی میں ڈال دیا. جائیں، اب آپ نے اس کے دنیا کو پہنچانا ہے. اور یہی ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ پیغمبر نے، دیکھو اللہ کی توحید کے گواہ نبی، اور نبی کی رسالت کے گواہ کون؟ فرمایا میں نے دین پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ سب صحابہ نے فرمایا پہنچا دیا. کیا حق بھی ادا کر دیا؟
فرمایا اب غائبین تک تم پہنچاؤ۔ نبی اس دین کے معاملے میں اعتماد کس پہ فرما رہے ہیں کہ تم اب غائبین تک پہنچاؤ۔ اور آیت بھی آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، جمع کا صیغہ ہے، صحابہ کو خطاب ہے، آج رب نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ چنانچہ یہ اعتماد کا ایسا خوبصورت اظہار ہے کہ نبی نے فرمایا غائبین تک اب تم پہنچاؤ، مجھے تم پر اعتماد ہے کہ جو مجھ سے لیا ہے وہی دنیا تک پہنچاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی منقبت اور ان کی شان ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے آج اس انداز میں عظمت صحابہ، چونکہ آج پورے پاکستان میں ہم نے اپیل کی ہے ان گستاخیوں کے جواب میں کہ صحابہ کرام کی عظمت بتائیں لوگوں کو، اور گستاخان صحابہ کا تعاقب کرتے ہوئے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ان گستاخوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اس لیے عظمت صحابہ کے عنوان پر کچھ آیات، کچھ احادیث، لیکن اسلوب یہ میرے پاس قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جسے فضائل اعمال کہتے ہیں، عموماً اس میں یہ ایک باب ہے آخر میں خاتمہ، اس کو جو ہے وہ عموماً توجہ نہیں دی گئی، اور وہ توجہ شاید اس لیے نہیں کہ آگے لکھا ہوتا ہے خاتمہ تو آگے کوئی واقعہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس سے پہلے تنبیہ بھی لکھی ہوتی ہے تو شاید کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ لیکن اب آپ نے اگر فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہے تو اس میں آپ نے یہ والے 2 صفحے بھی پڑھنے ہیں۔ یہ حکایت صحابہ ہے، اب جب اس کا اینڈ ہو رہا ہے تو یہ آخر میں لکھا ہے خاتمہ صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ اور ان کے اجمالی فضائل، اور دیکھنا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کس اسلوب میں، کن الفاظ کے ساتھ آخر میں صحابہ کرام کے شان و فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم نے حکایت صحابہ پوری پڑھ لی، ان کا تقویٰ، ان کی ریاضت و مجاہدہ، ان کا خرچ کرنا، ان کا جہاد، اب ذرا یہ سن لو ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پیچھے تو حکایت صحابہ میں واقعات ہیں، حکایات صحابہ کے اندر صحابہ کے قصے، اب اس کے بعد آخر میں یہ خاتمہ کے نام سے یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خاتمہ صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ اور ان کے اجمالی فضائل۔ صحابہ کرام کے آج میں فضائل اعمال کی تعلیم کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سے روزے میں بھی جانا ہے آپ نے۔ صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہم کے چند قصے نمونے کے طور پہ لکھے گئے ہیں، اور ان کے حالات بڑی ضخیم کتابوں میں پورے نہیں ہو سکتے۔ اردو میں بھی کتابیں متعدد اور رسالے اس مضمون کے ملتے، کئی مہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا، پھر مدرسے کے مشاغل اور وقتی عوارض کی وجہ سے تعویق میں پڑ گیا۔ اس وقت ان اورات کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں، ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اسی لیے اس خاتمے میں قاضی ایاز کی شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے درج کرتا ہوں، اور اسی پر رسالہ حکایت صحابہ کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعزاز و اکرام میں داخل ہے، یہ حضور کے اکرام و اعزاز میں داخل ہے کہ حضور کے صحابہ کا اعزاز و اکرام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا اور دعائے مغفرت کرنا اور ان کے آپس میں اختلاف میں لب کشائی نہ کرنا، اور مؤرخین، توجہ، اور مؤرخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اعراض کرنا۔ فضائل اعمال حضرت شیخ زکریا
فرماتے ہیں کہ ان کے آپس کے اختلاف میں لب کشائی نہ کرنا، اور مورخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اعراض کرنا جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں۔ اس نوع کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کرے، کوئی اچھا محمل تجویز کرے اور اس کے مستحق ہیں، اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کرے اور عیب کی باتوں سے سکوت کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میرے صحابہ کا ذکر کرو، جب میرے صحابہ کا برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو۔ صحابہ کرام کے فضائل و قرآن و احادیث میں بکثرت سے ہیں۔ آگے پوری سورہ فتح کی آخری آیت اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، کبھی رکوع کرنے والے ہیں، کبھی یہ صحابہ سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کی ابدیت کے آثار بوجہ تاثیر ان کے سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، اور یہ ان کے اوصاف صحابہ کے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ ان کی مثال یہ ذکر کی ہے جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی اور پھر اس نے اپنی سوئی کو کبھی کیا، یعنی وہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی موٹی ہوئی تو پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی اور کسانوں کو بھلی معلوم لگنے لگی۔ اسی طرح صحابہ اول میں کمزور تھے، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ان کے لیے نشو و نما دیا تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلائے۔ لیغیظ بہم الکفار، جو صحابہ کرام کا بغض سینے میں رکھے، قرآن نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ اور یہ پوری آیت اور کئی آیتوں کے حضرت نے ترجمہ کیے ہیں، آگے کچھ احادیث بھی لائے ہیں، اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کیا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس حدیث پر عموماً لوگ بڑے فخر سے حدیث ضعیف ہے، حدیث یہ ہے، حدیث وہ ہے۔ یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی لان ہے۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے، اسی وجہ سے قاضی عیاض نے اس کے ذکر میں اعتراض کیا، مگر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے ایک مد یا آدھ مد گندم کے آدھ مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت۔ یہ شیخ زکریا رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، تو آپ بھی لعنت بولے، اس پر اللہ کی۔ جو صحابہ کو گالیاں دے اس پر فرشتوں کی، جو صحابہ کو گالیاں دے اس پر تمام انسانوں کی۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگی۔ مار سجدے، لگا ٹھیکریاں اور بڑی بڑی رکھ، سجدہ تو ویسے ہی قبول نہیں، زمین پہ نہیں۔ بغض صحابہ کی وجہ سے نبی فرماتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دے نہ فرض قبول نہ نفل قبول۔ یہ دستار پر، جبے پر اور یہ محرابوں پہ نہ جانا۔ جس دل میں ہو بغض صحابہ کا اس کے نہ فرض قبول ہیں نہ نفل قبول ہیں۔ یاد رکھو
جب تک ان مقدس شخصیات کی عزت ادب و احترام دل میں نہیں آئے گا، دین کا کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا ہے، ان میں سے 4 کو ممتاز کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی، منافق، سنت کا مخالف ہے۔ جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، شیخ زکریا کہتے ہیں وہ بدعتی، منافق، سنت کا مخالف ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو، یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو میں ابو بکر سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو، میں عمر سے خوش ہوں، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے۔ یہ حضور اس کے بارے میں زبیر کا نام لے رہے جس کو شہنشاہ نقوی ملعون جہنمی لکھ رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں میں علی سے خوش ہوں، طلحہ سے خوش ہوں، زبیر سے، سعد سے، سعید سے، عبد الرحمن بن عوف سے، ابو عبیدہ سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگو اللہ جل شانہ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت کر دی، جو اس لڑائی میں آیا اس کی بخشش و مغفرت ہوئی۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کریں، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ میرے صحابہ اور میرے دامادوں میں میری رعایت کیا کرو، حضور کے سسر ابو بکر و عمر، حضور کے داماد عثمان ہو، اور فرمایا حضور نے اگر انہوں نے قیامت میں کوئی مطالبہ کر لیا پھر تمہاری جو ہے وہ بخشش نہیں ہے، رعایت کیا کرو۔ جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالیٰ شانو دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے جو شخص میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا قیامت کے دن میں محمد اس کا محافظ ہوں گا، میں محمد اس کا۔ ایک جگہ ارشاد ہے جو میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت رکھے گا وہ میرے پاس حوض کوثر میں پہنچ سکے گا، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتا، وہ مجھ سے دور ہی رہے گا، یعنی ان چوری اور جعفر سیار اور خراسان اور نمائش تک ہی رہے گا، حوض کوثر پہ یعنی نہیں آ سکے گا۔ یہ الفاظ اس کے نہیں ہیں، حاشیہ میں نے چڑھایا ہے۔ سال ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہ کرے وہ حضور ہی پر ایمان نہیں لایا، جو حضور کے صحابہ کی عزت نہ کرے وہ حضور ہی پر ایمان نہیں لایا۔ بھائی صحابہ محنت کس کی ہے؟ بولو، وہ صحابہ پر کی محبت نہیں تو حضور پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے، اپنی گرفت سے، اپنے محبوب کے اتحاب سے مجھ کو، میرے دوستوں، میرے محسنوں کو اور ملنے والوں اور مشائخ کو، تلامذہ سب مومنین کو محفوظ رکھے۔ یہ میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے پڑھا کہ کبھی فضائل اعمال تعلیم کرانے بیٹھ جاؤ تو یہ باب بھی پڑھ لیا کرو، بھائی فضائل اعمال کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ لے تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت آئے۔ کتنی احادیث، کتنی قرآن کی آیات حضرت شیخ آخر میں تتمہ خاتمہ کے نام سے لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔
ان کو کبھی بھی تاریخ کے تناظر میں نہ پرکھنا، صحابہ کو پرکھنا ہو تو قرآن کے تناظر میں۔ کس کے تناظر میں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو مجھے بتاؤ اسلام یہاں تک تو صحابہ لائے تھے، اگر وہ صحابہ اسلام نہ لاتے تو یہ ملک بنتا؟ کلمے کے نام پہ بنا، جب کلمہ ہی نہ پہنچتا تو یہ ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو یہ ہمارا ملک صدقہ ہے صحابہ کرام کا۔ کس کا؟ بولو کس کا؟ اس لیے یاد رکھو اس ملک کی بنیادوں میں صحابہ کے دیوانوں کا خون شامل ہے، صحابہ کرام کے دیوانوں کا خون شامل ہے۔ ہم اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں اور ہم اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ آگے 6 ستمبر آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم یہاں یوم تعزیز کا پروگرام تو رکھیں گے، لیکن 6 ستمبر ہماری جماعت کی بنیاد کا دن، جس میں 1985 کو مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر عظمت اصحاب رسول، دفاع اصحاب رسول کے لیے ایک جماعت سپاہ صحابہ کے نام سے، انجمن سپاہ صحابہ کے نام سے جس کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ 1979 میں ایران میں ایک انقلاب آیا جسے نام اسلام کا دیا گیا اور کہا یہ لڈو ہے، لیکن جب اندر سے دیکھا تو اس میں تو زہر تھا۔ اس نظام کے اندر اصل میں کفر چھپا ہوا تھا، غلط قرآن، صحابہ کو بدنام کرنے کی کوششیں، عجیب عجیب تشریحات۔ 6 سال حق نواز جھنگوی شہید نے انتظار کیا، جب کوئی نہ اٹھا اس ملک سے اس راستہ روکنے کے لیے تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آتا ہے، اور اس نے 1985 کے اندر اس جماعت کی بنیاد رکھ کر اس ملک کی نظراتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ ورنہ اٹھاؤ، ایرانی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ اگر پاکستان میں سپاہ صحابہ حق نواز نہ ہوتا تو ہم کب کا پاکستان میں ایرانی انقلاب برپا کر چکے ہوتے۔ جو ایران شام میں، عراق میں بدماشیاں کر رہا ہے، یمن میں بدماشیاں کر رہا ہے، تو پاکستان تو ایران کی سرحدوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پھر اس کے تنخواہ دار ملازم بھی یہاں موجود ہیں، امین شہیدی، موسوی، شہنشاہ نقوی، جواد نقوی، پتہ نہیں کون کون سے سارے یہاں بھرے میں ہیں، یہ سب ایرانی تنخواہ دار ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے افسر سے کسی میٹنگ میں سوال کیا، میں نے کہا سر ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ کہ پوچھیں۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے اگر پاکستان ایران کی جنگ ہوتی ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں یہاں کی شیعہ کس کا ساتھ دیں گے، پاکستان کا یا ایران کا؟ خدا کی قسم اس نے کہا وہ ایران کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا آپ کو اتنی رپورٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں، پھر بھی تانا ہمیں کہ محب وطن یہ نہیں وہ ہیں۔ کوئی تانا دے، کوئی جو کچھ بھی کرے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 ستمبر 1985 کو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت حضرت جھنگوی شہید نے کی، تو 6 ستمبر 1965 کو اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہماری پاک فوج نے کی۔ اس وقت پاک فوج جو 1965 میں لڑی، جس نے انڈیا کا غرور خاک میں ملایا، پاکستانی افواج سے 3 گنا بڑی فوج لے کر لاہور کے بارڈر پہ آ کے کہتے ہیں ہم صبح کا ناشتہ یہاں کریں گے۔ وہ ناشتہ تو کیا، اپنے گائے کا پیشاب بھی بھول گئے جب یہاں سے جواب ہوا۔ ناشتے کا انہوں نے اس وقت کہا تھا، لیکن ہم نے اس کے کئی سالوں بعد ان کے ایک پائلٹ کو یہاں بلا کر چائے ضرور پلائی۔ ابھی نندن کو ہم نے کہا ناشتہ بریڈ شریڈ انڈے پاپے تو بعد میں دیں گے، لیکن یہ چائے کم از کم پیتا ہوا چلا جا، اور پھر کبھی بھی نہ ٹکرانا۔ کیوں کہ اے پاکستانی شہد اور دودھ پیتے ہیں اور تم گائے کا پیشاب پیتے ہو، اور گائے کا پیشاب پینے والے شہد اور دودھ والوں کا مقابلہ انشاءاللہ نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے بھی محافظ، نظریاتی سرحدوں کے،
اور جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ اسی لیے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی اور ماشاءاللہ آخری امریکی بھی چلا گیا۔ اور مزے کی بات، پاکستان کی کرامت بتاؤں آپ کو، پاکستان کی کرامت، اور چونکہ اس ملک کی محبت ہمیں بچپن سے دی، اور میں آپ کو یہ بھی بتلاتا جاؤں، پاکستان کی 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، 1965 اور 71، اور یہ دونوں جنگوں میں میرے والد بھی شریک تھے۔ وہ اس وقت ایئر فورس میں ہوتے تھے، میں غازی کا بیٹا بھی ہوں الحمدللہ، اور ایئر فورس میں وہ دونوں جنگیں اپنے ڈپارٹمنٹ لے کر لڑ چکے ہیں، 71 بھی اور 65 بھی۔ پاکستان کی کرامت دیکھو کہ آج تک کہتے تھے ہمارے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہاتھوں میں، پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہاتھوں میں، پاکستان غیر محفوظ ملک ہے اور غیر محفوظ ملک ہے۔ اور اب جو امریکہ سے فوجی جو لے کر آئے، وہاں پنجاب کے ایک ہوٹل میں لاہور میں ٹھہرایا ہوا ہے، اے پاکستانیوں تم اس کی حفاظت کرو۔ اب وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں کہ جی 1 مہینے کے لیے ان کو آپ یہاں رکھیں، ابھی ان کے سانس پھولے ہوئے، جائیں گے ان کی بیگمیں بھی ان کو نہیں پہچانیں گی، یہ ذرا ٹینشن سے ڈپریشن سے ہٹیں گے تو ہم پھر لے۔ یہ کرامت نہیں ہے؟ جس ملک کو تم غیر محفوظ سمجھتے تھے، آج اسی ملک کے اندر اپنے لوگوں کو پناہ دے رہے ہو۔ ایک کابل سے یہ الگ بات ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے ہمارے حکمرانوں کا۔ امریکہ جو افغانستان میں رہ کر یہاں بدماشیاں کر رہا تھا، اب پاکستان میں پناہ لے کے وہ خاموش بیٹھے گا؟ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اب جو ہے وہ لاہوری خوب انہیں گدھے کے گوشت کھلا رہے ہوں گے کہ کھاؤ، ہم تو 2 لاکھ گدھے جو ہے ختم کر چکے اور پتہ ہی نہیں چلا، اب تم یہ گدھے کھاؤ، گدھوں کے لیے اب گدھے آ رہے ہیں۔ یہ ملک جب یہاں پر افغانستان کی یہ صورتحال بنی، اب بعض لوگوں کو یہاں پیٹ میں مروڑ ہوا، اب پاکستان کے اندر انہوں نے حالات خراب کرنے کے لیے صحابہ کرام کی گستاخیاں شروع کی، اور یہ گستاخیاں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی ہمارا مطالبہ تھا، اب بھی ہمارا مطالبہ ہے، گستاخوں کے خلاف FIR بھی کاٹو، انہیں گرفتار بھی کرو، خصوصاً میراثی وقت شہنشاہ نقوی کے خلاف FIR ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی گستاخی کے خلاف FIR ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور پھر اس صرف FIR نہیں، اسے گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے یا نہیں؟ اور یہ مطالبہ نہیں ہوتا، آج ہم نے تمام پاکستان کے اندر خطباء علماء سے یہ کہا تھا، آج کا جمعہ عظمت صحابہ پر ہوگا، گستاخوں کی عدم گرفتاری کے خلاف جمعے کے اجتماعات میں احتجاجی بیانات ہوں گے۔ اگلا جمعہ ایک سکتا ہے ہم ضلعی ہیڈ کوارٹروں پر دھرنے اور مظاہروں کا اعلان کریں، اس سے آگے ہو سکتا ہے ہم ڈویژنل سطح پر دھرنوں اور مظاہروں کا اعلان کریں، اس سے آگے ہو سکتا ہے ہم صوبے، اس لیے وہ ہو سکتا ہے کو پہلے ختم کر دو، اس سے پہلے یہ گستاخوں کو گرفتار کر دو۔ اور یہ یاد رکھو، یہ قوم ہر معاملے میں حکمت بصیرت برداشت کر سکتی ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرے گی، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔